دعا کی اہمیت و فضیلت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دعا کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، کن الفاظ سے مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمنین وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دیکھیے اس دعا کو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ جی توجہ فرمائیں آپ، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بندہ اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرتا ہے۔ دعا جب ایک اہم عبادت ہے تو اس سے پہلے اچھی اور نیک نیتیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے کوئی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اور جب بھی دعا کی جائے تو ادب کے ساتھ کی جائے۔ علماء کرام ہمیں دعا کے آداب سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے دعا کے چند آداب ہوتے ہیں، ان میں سے ان آداب کو آپ بجا لائیں، پھر دعا کو مانگیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل کے بارگاہ عالیہ میں ضرور قبول و مقبول ہوگا۔ دعا کے لیے دعا کے وقت آپ کو کس حالت میں ہونا چاہیے؟ نمبر 1 بتایا گیا ہے، آپ باطہارت ہوں، قبلہ کی طرف رخ ہو، مکمل توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کے اول و آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ اپنی دعاؤں میں مسلمانوں کو یاد رکھنا، اور چند لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو چند لمحات ہیں وہ آپ کی نظر کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کے خطبہ کے وقت، اس وقت بھی اگر دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ بارش برستے ہوئے، جس وقت بارش ہو رہی ہو، دوران بارش اگر آپ دعا کرتی ہیں درود شریف اول و آخر پڑھنے کے بعد، تب بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد افطار کے وقت، اس وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ رات کے تہائی پہر میں، اس وقت بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور ختم قرآن کے بعد ان سب لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی ختم قرآن کے بعد ان سب لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان لمحات میں بھی آپ دعائیں مانگیں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوگی، بشرط کہ خلوص و للہیت کے ساتھ ہو۔ آپ دعا کر رہی ہیں لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں حسد ہے، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی بلکہ دعائیں رد ہو جائے گی۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ آگے دیکھیں۔